جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ایران کے بعد پاکستان کا نمبر لگا ہوا ہے، ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان سے پہلے ترکی کا نمبر لگایا ہوا ہے انہوں نے رجیم چینج کے حوالے سے. باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے. ہم تو صرف آپ کو وہ حقائق بتا رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس وقت. ظلم کی انتہا دیکھیں کہ نیتن یاہو جس کو اردگان نے ہٹلر ڈکلیئر کیا اس دور کا، وہ پچھلے 30 سال سے یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ بس 2-3 مہینے تک، بس 3-4 مہینے تک، چند ہفتوں تک ایران نے ایٹم بم بنا لینا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارے جیو ٹی وی کے اوپر بھی، باقی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس کے بیانات 1992 سے لے کر آج تک دکھائے ہیں. یہی چورن بیچ رہا ہے. ایون بی بی سی والوں نے تو باقاعدہ مذاق اڑایا کہ یہ دیکھ لیں یہ کیا بات کر رہا ہے اس ملک کے بارے میں کہ جنہوں نے این پی ٹی کو سائن کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو دوسرے ملکوں کو نہیں بیچیں گے ایٹامک اپنی ٹیکنالوجی کو، یعنی کہ ایران نے IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی اس کے ساتھ فل کوآپریٹ کر کے تمام سائٹس اپنی دکھائی ہوئی ہیں ان کو، اور باقاعدہ وہ وزٹ کرتے ہیں. ان کی ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ایران کوئی ارادہ نہیں رکھتا ایٹم بم بنانے کا، اور نہ وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ ایٹم بم بنا سکے. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. خود امریکہ کی سیکیورٹی کی جو ڈائریکٹر ہیں تلسی، اس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس نے کہا کہ ایران تو بہت دور ہے ایٹم بم بنانے سے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے. لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تو اپنی سیکیورٹی کی ڈائریکٹر کہہ رہی ہیں کہ نہ ایران ارادہ رکھتا ہے اور نہ وہ کیپیبل ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس کے بیان کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جب انسان کسی قانون کو نہ ماننا چاہے اور ہوش وقت ہو تو جو مرضی کرے، جس کو چاہے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دے، چاہے وہ اپنا مرید ہی کیوں نہ ہو. اب یہ ٹرمپ کی اپنی مرید نہیں تھی جس کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس کا بیان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنا لے گا اور کل کو اسرائیل پہ پھینک دے گا. بھائی اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو آج وہ پھینک چکے ہوتے، جو ان کے اوپر مشکل وقت آیا. کوئی نہیں بنایا ہوا انہوں نے. اور دوسری طرف اسرائیل جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس انڈکلیئر 90 کے قریب اس طرح کے ویپنز موجود ہیں، وہ نہ IAEA کو لفٹ کرواتا ہے اور نہ اس نے NPT کو سائن کیا ہوا ہے. آپ دوغلی پالیسی دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اور ایران کے بارے میں ایٹیچیوڈ کیا ہے. پھر ایران کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے 2003 میں باقاعدہ فتویٰ دیا کہ ہم ایٹم بم بنانے کو حرام سمجھتے ہیں، اس میں سویلین مارے جاتے ہیں. تو وہ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ بنا نہ لیں جس طرح پاکستان نے بنا لیا، اور وہ بھی مبارک دور تھا جی پاکستان نے بنا لیا. اس طرح کی صورتحال میں پاکستان بنا بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی مدد فرمائی کہ رشین وار میں پھنسا ہوا تھا امریکہ، اور اسی شیلٹر میں پاکستان نے اپنی ڈیٹرنس کے لیے وہ کیپیبلٹی اچیو کر لی. اب امریکہ میں جو زائنسٹ ہے، جو اسٹرانج قسم کے یہودی ہیں، وہ تو اسرائیلی ریاست کو ہی غلط سمجھتے ہیں. جو آپ نے دیکھا وہ کالی کیپس پہنی ہوتی ہیں انہوں نے، اور لمبی لمبی داڑیاں ہیں ان کی، اور زلفیں رکھی ہوتی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ پیور جیوز ہیں اور وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایران میں ہر سال ان کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے، ان کے بڑوں کو ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. وہ مذہبی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست بنانا یہ اللہ کا کام ہے یا اس کے پیغمبر کا، ہم یہ ریاست نہیں بنا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ہوتے ہوئے جہاد نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اور کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا، ہم نہیں جنگ لڑیں گے. یہ پیور یہودی ہیں. جبکہ زائنسٹ وہ ہیں جنہوں نے اتنی چلاکی سے ایک ملک حاصل کیا گریٹ برٹن سے، ورلڈ وار 1 کے بعد بالفور ڈکلیریشن کروا لی 1918 میں، اور پھر ورلڈ وار 2 میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ ظلم کیا، وہ واقعی ظلم تھا، ہم بھی مانتے ہیں. اس کا مداوع کرنے کے لیے پورے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے انہوں نے اسرائیل میں بسا دیے، اور 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست کی اناؤنسمنٹ کر دی. 67 میں انہوں نے 6 عرب ملکوں کو شکست دی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چوہے جتنا ملک ہے اور اس کی آپ طاقت دیکھیں. اور وہ طاقت اس وجہ سے ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. خود بھی انہوں نے اپنی کئی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں. تو یہ پوری تاریخ ہے زائنسٹ موومنٹ کی، صہیونی جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ اس وقت امریکہ کی اکانومی میں کلیدی حصہ رکھتے ہیں اور یہی ابھارتے رہتے ہیں. دیکھیں ٹرمپ جب تک اپوزیشن میں تھے یہ کرٹیسائز کرتے تھے اپنے ریپبلکن کے ایکس صدر بش کو بھی اور ڈیموکریٹس کے بارک اوباما کو کہ یہ جنگیں چھیڑتے ہیں. اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ عراق میں کون سے آپ کو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملے تھے جو آپ نے حملہ کیا، اتنے ہمارے فوجی بھی مرے، آپ نے دنیا میں جو ہے بد امنی پھیلائی ہے، میں آؤں گا تو جنگوں کو ختم کروں گا. یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے. اور دیکھیں آتے ہی ایٹیچیوڈ کیا ہے، پیچھے یہودی لابی ہے.
اور یہ ٹرمپ جو ہے یہ مذہبی آدمی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آرتھوڈاکس کرسچن جو ہوتے ہیں نا اسٹانچ قسم کے, وہ ہے. پچھلے دنوں انہوں نے خود اپنا میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کروایا, جو ان کے مشیر نے اسرائیل سے ان کو بھیجا ہے کہ ٹرمپ صاحب مذہبی ٹچ, فل وہی مذہبی ٹچ, اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, یہ گاڈ کی ول ہے. اللہ نے 1945 میں امریکن پریزیڈنٹ کو چنا تھا اشارتاً کہ جس نے ایٹم بم مار دیا تھا جاپان کے اوپر. اس کے بعد آج آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں. اب وہ ایٹم بم لکھ نہیں سکتا تھا, ظاہر ہے وہ پھر اس کو لوگ برا منائیں گے, تو ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے, تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے مجھے ایک مقدس کام کے لیے آپ بھیجا تھا, سیکیورٹی کے لیے اور ایجنسیز کی طرف سے اسرائیل میں, تو اسرائیل کے جو بزرگان دین ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ اللہ کا نام لے کر ہمت کریں. اور آج دیکھیں انہوں نے جو یہ B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کیا ہے, اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ گاڈ آپ کا شکریہ, ٹھیک ہے, اور امریکن عوام کا بھی شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس کو ٹوٹلی, جس طرح ہمارے بھی یہاں حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا. ٹوٹل مذہبی ٹچ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ مذہبی لابی ہے. کرسچنز کا یہ موقف ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتر کے یہودیوں کو ختم نہیں کریں گے. لہذا اگر یہودیوں کو ختم کرنا ہے تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی جائے. کسی عجیب ان کی لاجک ہے. اور اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ ہمارا مسایہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہ کریں, ٹیمپل آف سلیمان, جو پہلی دفعہ نیبوکڈ نظر نے تباہ کیا, اس کے بعد ٹائٹس نے, اور آج تک وہ گرا پڑا ہے. صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے سامنے وہ یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مسایہ آئے گا, حالانکہ جس مسایہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں نا, وہ آ کے 2000 سال پہلے جا چکا ہے. اوریجنل مسایہ یسوع مسیح, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اب جب دجال آئے گا وہ بھی مسیح ہے, وہ مسیح الدجال ہے. یہ یسوع مسیح ہے, وہ مسیح الدجال ہے, جھوٹا مسیح. تو وہ اس کو سچا مسیح مانیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اب یہ کب ہوگا یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. اس طرح کہ جب صورتحال شروع ہوتی ہے تو فوراً لوگ نا اینڈ آف ٹائمز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہر آئے دن آپ کو کوئی نئی حدیث دریافت ہو کے جو پہلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے اس کو اس دور میں فٹ کر کے کبھی غزوہ ہند بنانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی اس کو ارمگڈون بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ بالکل قرب قیامت کی بات ہے. ابھی قرب قیامت اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. ویسے تو نبی اسلام کا دنیا میں آنا ہی قیامت کا ثبوت ہے, کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں, آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. لیکن اس طریقے سے احادیث کو ریلیٹ کر کے رزلٹ نکالنا, ہمارے پرانے بزرگ تو یہ رزلٹ نکال چکے تھے کہ 1000 سال کے بعد اس امت نے آگے جانا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے 1446 ہجری ہے, آج 25 ذوالحجہ ہے, اور 1447 ہجری شروع ہونے والا ہے. ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے اوپر تو قنوت نازلہ نہ پڑے, کم از کم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اور جھوٹے ہو, جھوٹ بول دے رہے ہو. دیکھو 450 سال اوپر گزر چکے تھے, آج بھی اسی دنیا میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے 1000 سال اوپر لگ جائے, یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, اس وقت انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ تو جنگ رکوانا چاہتی ہے, یورپ بھی اور عرب ملک بھی, OIC بھی, اور مذاکرات آپ کے سامنے ہیں, OIC کے بھی جاری ہیں اور UNO کے بھی. اگر امریکہ نے کوئی لچک دکھائی, جس طرح کہ ابھی یہ جو آخری ایکٹیویٹی کے بعد ٹرمپ نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ اب آپ پیس کی طرف آ جائیں, تو ظاہر ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. پیس کے سوا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر لڑیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو وہ باقی ملکوں کے ساتھ کرتے آئے. ٹی وی پہ AC والے کمرے میں بیٹھ کے جنگ کی خبریں سننا اور بات ہے, پریکٹیکلی اس جنگ کی تکلیف سے گزرنا اور بات ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی وہ جنگ میں حصہ لے اور اسے جنگ کی ہیٹ کا پتہ چلے. ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے جمعے کے خطبے اس دفعہ دیے ہیں, اور بعض نے تو نام لے کر ایران کو سپورٹ کیا ہے, بعض نے ڈھکے چھپے الفاظ میں. ظاہر ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے اس طرح کی حرکت وہ کر نہیں سکتے. رہے شیعہ علماء تو ان کو تو ظاہر ہے پروٹیسٹ کرنا ہی تھا, انہوں نے کیا. کل شہنشاہ نقوی صاحب کو بھی گرفتار کیا. اب یہ نہیں پتا پروٹیسٹ سے روکنے کے لیے گرفتار کیا ہے یا ان کے اوپر کوئی توہین مذہب کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ آج کل کوئی چلانے کی کوشش کر رہے تھے, واللہ عالم. لیکن میں کہتا ہوں پروٹیسٹ پرامن تو حق ہے, گالی گلوچ نہ ہو, اس میں آپ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیں سب کو. سنی شیعہ کے فرق سے بلند ہو کر اس وقت ایک مسلمان ملک کا ساتھ دینا چاہیے, ہمارا یہ موقف ہے. اور دیکھیں ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی پرانی ایک تقریر آج کل وائرل ہوئی بھی ہے, ہر دوسرے بندے نے اپلوڈ کی ہے, جو وہ کہہ رہے تھے کہ سنی سن ہوئے میں پڑے ہیں. ہر ادبی گالی جو سنیوں کو دے سکتے تھے وہ دی ہے, لیکن ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے. ایک شیعہ اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے, کیونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی. میں سارے نے منجی ٹھوک دی تھی نا, میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو جملے آج کل انہوں نے شیئر کرائے ہوئے ہیں وہ تو ساری پرو شیعہ گفتگو ہے.
اندازہ کریں کچھ عرصہ پہلے تک یہ افغانستان سے کالے جھنڈے نکال رہے تھے، اس نہیں تھا نا دیوبندی؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو حدیث میں تو خراسان کا لفظ ہے اور خراسان تو ایران کا صوبہ ہے. سرکار کوئی آج سے صوبہ ہے؟ خراسان تو کب سے ایران کا صوبہ ہے. اب وہ کالے جھنڈے جی ایران سے نکلنے ہیں. لو سامو، کیونکہ طالبان نے تو ڈیل کی ہوئی ہے نا امریکہ کے ساتھ کہ ہم اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے آپ کو افغانستان کہیں پہ بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو ایسے انہوں نے کہانی کرائی تھی جس طرح ہی طالبان کی حکومت آئے گی ایک بریگیڈ کشمیر فتح کرنے کے لیے جائے گی، ایک فلسطین. آپ دیکھیں کرتے کیا ہیں یہ اسرائیل کا. ان سے تو بیان ہی بڑی مشکل سے نکلوایا ہے پاکستان نے، کئی دن تک تو خاموش رہتے ہیں اس لیے کہ ان کی ڈیل ہے کہ ہم باہر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے. اسی وجہ سے امریکہ نے ان کو ہضم کیا ہوا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اسلامک موومنٹ نہیں ہے، یہ ایک پشتون موومنٹ ہے جو کہ خود دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. دیٹس آل. مذہبی معاملہ ہوتا. میں آپ لوگوں کو کتنے سالوں سے بتا رہا تھا کہ اہل حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں طالبان. اب تو آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں. اہل حدیث علماء نے بتایا 100 سے زیادہ بڑے بڑے علماء افغانستان میں اہل حدیث قتل ہو چکے ہیں شک کی بنیاد کے اوپر. جو رفع الیدین کرتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ رفع الیدین کر رہا ہے یہ اہل حدیث ہے. چونکہ اہل حدیث ہے تو پھر یہ داعش کو سپورٹ کرے گا، اور داعش جو ہے وہ خارجی ہے، کیونکہ ایک صوبے کے اوپر داعش کا اثر و رسوخ ہے. وہ طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں جس طرح طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے. اب امریکہ کی جگہ طالبان آ گیا حکومت میں اور داعش طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے، اور دونوں سنی ہے. طالبان دیوبندی سنی ہے، وہ اہل حدیث سنی ہے. لو سامو جہاد ہو رہا ہے. تو اہل حدیث کے اوپر وہ شک کرتے ہیں، پھڑکا دیتے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس لائیو سیشن میں شاہد اور بلال کے چینل پہ جب انہوں نے لائیو سٹوری اپنی شیئر کی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں رفع الیدین کرتے ہوئے، ہمیں دہشت گرد یہ کہیں گے. تو مجھے بتائیں وہ حکومت اسلامک ہوتی ہے جہاں پہ رفع الیدین کرنے والے کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں؟ پھر تو پاکستان بہت اچھا ہے. یہاں تو زیادہ سے زیادہ جمعہ پڑھائیں گے نا رفع الیدین کے خلاف، ایٹ لیسٹ قتل تو نہیں کسی کو کرتے. اور شہری ایریا میں تو اب وہ بھی ڈنگ ان کا نکل چکا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ مساجد کے اندر موجود ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں. اب ان کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکیں. ویسے بھی پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ فرقہ واریت کو آپ نے اس طریقے سے ہوا نہیں دینی. ہر بندے کا رائٹ ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق جس کو صحیح سمجھتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھے. لیکن یہ آزادی آپ کو افغانستان میں کوئی حاصل نہیں. سیدھی سی بات ہے بھائی، آپ بے شک جتنی مرضی لیپا پوتی کریں. دوسرا، میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ہر معاملے میں لچ فرائی کرتے تھے، آج ان کے بیانات کدھر ہیں؟ جو بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے ان کے علماء دیوبند بریلوی اہل حدیث، کوئی سامنے آئے ہیں؟ کوئی جہاد کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا ہے حکومت وقت کے لیے جو پچھلے دنوں فلسطین کے حوالے سے کیا؟ اس کے بعد بیٹھ گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کام ڈال کے بیٹھ گئے. یہ جب ہمارے بھائی شیر افضل مروت نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا تھا کہ حضرت آپ اپنی گاڑیاں بیچیں نا اور آپ جائیں جہاد کے اوپر، اور فواد چودھری صاحب جو ہمارے جیلم شہر سے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ دیں مولویوں کے، میں آپ کو بھجواتا ہوں. تو انہوں نے نا وہی اپنے مدرسے کے بےچارے چندوں پہ پلنے والے غریب سٹوڈنٹس مظلوم ان کے لاگے پاسپورٹ پیش کیے. انہیں مولویوں نے پاسپورٹ منگے نے. مولویوں دے دیو تو میں تو دسیا میں اپنی زنانی دے پیر پہ کے نا وہ پلاٹ ویچ کے مولویوں تو میں بھی بھجواواں گا. اور تے خرچے ہی بڑا تھوڑا آنا ہے. اسرائیل تے آ گیا تھے، ایران دے بارڈر تے. سب کہانیاں یہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور میرے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، ان ویڈیوز کے نیچے جا کے کامنٹس کیا کریں کہ انجینئر صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی باتیں کر رہے ہیں، فرق تو کوئی نہیں ہے. تو آپ کیوں ولی اللہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، بڑا جہادی ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ حالانکہ بڑا فرق ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے اور جو مجھے ریئلٹی نظر آتی ہے. یہ منافقت کرتے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں جس کے اوپر ویوز آئیں اور لوگ خوش ہو گئے جی سبحان اللہ جی کیا بات ہے. کل میں نے وہ سعد رضوی صاحب کی تقریر دیکھی، ٹوٹلی منافقت کے اوپر مبنی تقریر تھی، وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹیکسٹ تھی. اور نیچے لوگ لکھ رہے ہیں شکریہ جی آپ نے ماشاءاللہ اعلان جہاد کر دیا. اگلے دن یہ خود اٹھا کے لاگے اس نے وہ روسٹم پہ رکھا ہوا ہے، کبھی تلوار اٹھائی ہوتی ہے. یہ ایکٹنگ کر رہے ہو اللہ کے بندو، مذاق اڑا رہے ہو ہمارا. اچھا چلو ہم مان لیں کہ اس کے بعد کچھ کر رہے ہو، کرتے کیا اس کے بعد یہ کرتے ہیں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کے کروڑوں کے مکان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کروڑوں کے چندے کا حساب و کتاب کرتے ہیں. دیٹس آل. نکل رہے تو کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ جلالی صاحب کی ویڈیو، طیب اردگان 5 لاکھ تیرے مجاہدین تیار ہیں. کتنے جو 5 لاکھ مجاہدین عوام الناس. اللہ کے بندو، یہ جن کو آپ اکسا رہے ہو یہ بچارے وہاں پہ جا کے شہیدی ہوں گے. اتنی پروفیشنل جنگیں ہیں یہاں، تو پروفیشنل فوجیوں کا سروائیول مشکل ہے جن کی اتنی ٹریننگ ہوئی ہے. یہ عام بچارے گلی محلے کے لوگ جن کی میڈیکل لائف بھی پوری ہوئی ہے پاکستان کے ناخالص کھانے کھا کے، ان لوگوں نے لڑنا ہے. ایک کلسٹر بم کی مار ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ بیلچے کے اوپر سلطان رائی کی طرح گولی روک لو گے، یا اس تلوار کے ذریعے تم ان کی جدید اسلحے کا مقابلہ کر لو گے؟ جی فرشتے مدد کو اترائیں گے. اللہ کے بندو، یہ شعر و شاعری سے باہر نکلو بھائی، ایسا نہیں ہوتا.
فرشتے اگر اس طریقے سے نبی اسلام کے جانے کے بعد اترے ہوتے تو ہزاروں مسلمان پرشین امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے قادسیہ کے میدان میں ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ شہید ہوتے. 8,500 مسلمانوں نے قربانی دی. 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی, تب جا کے مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے. کئی بیٹل فیلڈز ہاری بھی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس طرح کی غیبی مدد صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ریسورسز مینج کرنے ہیں, پھر اللہ سے دعا کرنی ہے, پھر مدد آئے گی غیبی طور پہ. لیکن اگر آپ کے ریسورسز ان کے برابر کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات نہیں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جی ٹکرا جو خیر ہے, پھر میں کچھ تلخ باتیں کروں گا پھر آپ کو بری لگیں گی. غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید کیوں نہیں ٹکرا گئے تھے رومن امپائر کے ساتھ, فوج کیوں واپس لے آئے تھے؟ اس کا جواب دینا ہے مولویوں. جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے, وہ جیتے یہ تھے کہ خالد ابن ولید اپنی فوج بچا کے لے آئے تھے, کیونکہ مسلمان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ فوج مقابلے پہ آ جائے گی. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے, ذہن میں رکھیے گا. خالد ابن ولید نے جب دیکھا یہ اتنی بڑی فوج ہے اور ہمارے تینوں بڑے کمانڈر شہید ہو چکے ہیں, زید ابن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, تو انہوں نے ریٹریٹ کیا طریقے سے. کافر یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ یہ شاید ریٹریٹ اس لیے کر رہے کہ ہمیں تنگ گھاٹی میں لا کے یہ مسل دیں گے. ایسی اسٹریٹجی انہوں نے کی. پھر وہ آگے نہیں آئے. خالد ابن ولید چپکے سے اپنی فوج لے کے واپس آ گئے. وہ جنگ کنکلوڈ نہیں ہوئی تھی, اسی لیے اگلے سال نبی اسلام غزوہ تبوک پہ بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. ہاں اس وقت بھی رومن امپائر بھاگی تھی, وہ بھی اس وجہ سے کہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. 30,000 کے لشکر کے مقابلے پہ 1.5 لاکھ کی فوج نہیں ٹھہری, بھاگ گئی. نبی اسلام 40 دن تک بارڈر پہ رہے عرب کے. تمام قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہم نیوٹرل رہیں گے یا رومن امپائر کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے, جو امپائر آپ سے ڈر گئی ہے. ورنہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو جنگ یرموک وہیں پہ ہوگی تھی. بعد میں حضرت عمر کے دور تک بات ہی نہیں جانی تھی رومن امپائر کی. تو خالد بن ولید فوج واپس بچا کے لائے. 9 تلواریں ٹوٹی, صحیح بخاری میں آتا ہے. جنگ تو نہیں جیتی تھی. اب یہ آج کل کے موٹیویشنل سپیکر یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوتے تو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا آپ نے لیکچر سن کے تو بزدلی دکھائی ہے, شہید ہو جائیں آپ. خالد بن ولید کو پتا تھا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. صلاح الدین ایوبی 90 سال بعد اس نے یروشلم واپس لیا. اس کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے, قطر والوں نے بنائی ہے. اس سے جب اس زمانے کا موٹیویشنل سپیکر آ کے اور ایک مولویوں کا فرنٹ مین کہتا ہے حضرت آپ بزدل ہو گئے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی. انہوں نے کہا اللہ کی مدد پہلے بھی تھی, آپ کے ساتھ 90 سال سے ذلیل ہی ہو رہے ہو. اس لیے کہ اللہ کی مدد اس طرح نہیں آتی جب تک ریسورسز کو مینج نہیں کرو گے. اگر میں نے اس حالت میں اپنی فوج میدان جنگ میں اتاری نا تو یہ بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. مجھے اپنا ٹائم لینا ہے, اس موقع پہ میں حملہ کروں گا جب میں اپنے ریسورسز کو مینج کروں گا. اور پھر انہوں نے یروشلم لے کر دکھایا, خالی کلپ نہیں ریکارڈ کروائے. تو پریکٹیکلی جو میدان میں اترے ہوتے ہیں انہیں پتا ہے. آج ہم اپنے حکمرانوں کو, اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جناب اینج کر دو, کر دو. وہ جس ہارڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا ادھر سارے یہی کچھ کرتے ہیں. وہ لوگ جو امریکہ کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے تھے, امریکہ کے خلاف ڈرونز حملوں کے اعتبار سے ریلیاں نکالا کرتے تھے, جب پرائم منسٹر بنے اور آڈیو لیک کی, ان کا امریکہ کا نام نہیں لینا, آپ نے سائفر پہ کھیلنا ہے لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا. بالکل ٹھیک کیا. ہاٹ سیٹ پہ یہی کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. ویسے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے, لیکن امریکہ سے دوستی کرنی ہے اور دعا کرنی کہ ٹرمپ بنے اور وہ مجھے نکالے. انہوں نے نکالا کوئی نہیں. اسی طرح ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج کی جو حکومت ہے انہوں نے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے ٹرمپ کو. یہی کرنا ہے. دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے بھائی. غوث وقت ہے, وہ پہلے ہی غوث وقت ہے, اسے نوبیل پرائز آپ نہ دیں, غوث وقت تو ہے نا وہ. اب یہ ساری باتیں میں ٹونٹ کے طور پر دکھ سے کر رہا ہوں. میری خواہش نہیں کہ ایسا ہو, بالکل میری خواہش نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان ہو, وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہو, آرمی چیف شہباز شریف صاحب ہو, لو سامو چلو خواہش پوری کرو, میری دعا کرو. میری خواہش کرنے سے کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں سارے مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلو, لیکن ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہونا. گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ سمجھیں, ہم صرف آپ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. باقی ڈاکٹر اسرار کے خلاف مجھے کلپ چاہیے جی, مولویوں کا, خصوصاً دیوبندیوں کا جو ان کے سپورٹر ہیں, جو کہہ رہے ہیں جی ایران سب سے توانا آواز ہے اور ایران جو ہے وہ فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا ہے, اور آج آپ لوگ شیئر کروا رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے نزدیک تو وہ ایک کافر ملک تھا اور یہ میں ٹونٹ کروا رہا ہوں. میرے نزدیک ڈاکٹر اسرار صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے. یہی باتیں اگر میں نے کی ہوتی نا, انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ ایران کا چندہ کھا رہا ہے. اچھا شکر ہے کہ گالی ختم ہوئی. یہ کہتے تھے نا ایران کا چندہ کھاتا ہے, ان میں کتنا چندہ کھا رہے ہیں ریالٹی بتا کے. ان کہتے ہیں ایران کا دشمن ہویا, اور نہیں بھائی میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایران کو ریسکیو کریں, کسی طریقے سے نکالیں. وہ کچھ عمر نکال کے رکھ دیں گے, اور انہوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ ابھی ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ نے یہ حملہ کیا تو ہم پھر امریکن بیس کے اوپر بھی حملہ کریں گے. امریکہ نے تو حملہ کر دیا ہے, B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس تباہ کر دی ہیں. اب انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے بلسٹک میزائل پھینکنے ہیں. جب انہوں نے میزائل پھینکنے ہیں
پھر ادھر سے امریکہ نے بھی جواب دینا ہے, پھر وہ کھچڑی شروع ہو جانی ہے دوبارہ سے. اینڈ کیا ہونا ہے اس کا؟ کچھ عمر اسی ملک کا نکلنا ہے جو کچھ عرصے تک سروائیو کرے گا, جو 2,500-3,000 ہزار میزائل ان کے جب ختم ہو جائیں گے پھر بیٹھے رہیں گے. اور امریکہ نے وہ کچھ بنایا ہوا ہے کہ کئی سو سال تک انہوں نے جنگ لڑنی ہے. ظاہر ان کی اکانومی بڑی ہے, ہم مسلمان ملکوں کی ملا کے اکانومی بھی اتنی نہیں ہے. تو ہم تو دعا کریں گے ایران کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے, اور یہاں پہ رہنے والے لوگ بھی ہوش کے ناخن لیں, اور جو ریاست ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو آپ لے کر چلیں, بجائے یہ کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں اور اپنی کوئی ملیشیا بھرتی کریں, کوئی جہادی تنظیم بنا کے بیٹھ جائیں اور مصیبت ڈال دیں. ہم پہلے یعنی اپنے اندر کے مسئلے حل کریں گے کہ باہر کے مسئلے حل کریں گے. اچھا, یہ ساری باتیں جو میں کرتا ہوں یہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا ہوتا, میں یہ باتیں اس وقت سے کر رہا ہوں جب ہماری فوج نے ان جہادی تنظیموں کو گود لیا ہوا تھا, اور میں کہہ رہا تھا یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گی. یہ ڈان لیگز تو بعد میں بنائی ہے نا انہوں نے, میں پہلے سے ڈان لیگ پہ اوپر تھا, وہ بالکل ٹھیک تھی ڈان لیگ. یہ تو ایف اے ٹی ایف آئی ہے تو ان کو یاد آیا کہ ڈان لیگ تو ٹھیک تھی, وزیر اعظم انہوں نے پھٹکا دیا, بعد میں اسی کو پالیسی بنا لیا. میری 2012 کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, 2012 کی, آج ہے 22 جون 2025. اس زمانے میں میں جہادی تنظیمیں اور فوج کو کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو, یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے. لہذا ہم اپنے قبلے پہ ہیں. جس طرح میں پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ تازہ تازہ نظریاتی ہوئے ہو, جب تمہارے مہاتما صاحب پرائم منسٹر تھے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ فوج کی دخل نہیں ہونی چاہیے, نہ باجوہ صاحب کی نہ فیض حمید صاحب کی. آج آپ ہمیں نہ تانا مارو, ہم تم سے پہلے ہیں, تم اب مذہبی ہوئے ہو اس حوالے سے, یعنی ریاستی جو مذہب کی میں بات کر رہا ہوں, پالیٹکس کا. اس طرح ادھر بھی ہم شروع سے یہ موقف رکھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر اس موقف میں کسی کو غلطی نظر آتی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں, انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 6, سیکنڈ لاسٹ, ہم پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی ریاست میرے خیال میں کسی صورت ہمیں ایران کی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد پھر ایران کی تباہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جو مذہبی حکومت ہے وہ واقعتاً وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے, اور اس جنگ کے بعد تو جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, کیونکہ جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں نا. جس طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی, چند ایک یوٹیوبر جنہوں نے غداری کی ان کو چھوڑ کے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی بھی تھی. وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے. وہاں پر تو ویسے ہی اکثریت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہیں, اور وہ ان کے زندہ امام ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں. جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں, اور وہ دو ہیں ان کے امام, آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں. آپ سمجھ لیں کہ عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے تو کسی پیر کی درگاہ نہیں چل سکتی. یہ سٹیٹس ہے اس وقت خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا. سستانی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے جب یہ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی, انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے کیا پھر پورے علاقے میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی. ظاہر ہے عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں, ایران میں تو 90% کے قریب شیعہ ہیں, اور عراق میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے, تو ایک دنگا فساد شروع ہو جائے گا. رجیم چینج کوئی بھول جائے, میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو سکتی. اگر کوئی پپٹ حکومت بھی بٹھائی نا وہ چلے گی نہیں, کیونکہ عوام الناس ان کو مانتے ہی نہیں, اور فوج بھی نہیں مانتی. فوج بھی ان کی مذہبی ہے, پاسداران انقلاب بھی مذہبی ہیں, اور یہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. اس جماعت کو آپ پاکستان کی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے اوپر قیاس نہ کریں, ان کی پیرلل میں اپنی پوری فوج ہے, پوری کی پوری ریاست ایک نظریاتی ہے. لہذا وہاں پہ یہ جو آج کل انہوں نے وہ شاہ کے بیٹے کو نکال دیا اور وہ دوبارہ سے اس کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے, اس کو ایران میں گزرے بھی نہیں دینا کسی نے. حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا 20 جون 2025 کو خامنائی صاحب نے تقریر کی, اچھا میں نہیں تھا ویسے ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے. دلیری نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی, ٹھیک ہے ان کے ایمان کا تقاضا ہے, ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. انہوں نے اوپنلی آ کے جمعہ پڑھایا, لاکھوں کا مجمع ہے. یہ نہ سمجھے یہ آج کل ہے, عام دنوں میں بھی تہران میں اتنے لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ ٹرو سینس میں جمعے کی گیدرنگ کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سمجھتے ہیں, اور بیسیکلی جمعے کی گیدرنگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے دنیا میں سیاسی معاملات عوام کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. لاکھوں کی پبلک, اس کے بعد پورے تہران کے اندر آپ نے دیکھا ریلیز نکلی پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں. ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر حکومت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہیں. چاند ایک آوازیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں, لیکن اوورآل غلبہ انہی لوگوں کا. تطبیق اس میں, اچھا تطبیق کہتے ہیں آپٹیمل سولوشن, یعنی دو چیزیں جو بظاہر ٹکرا رہی ہوں تو اس میں ایسا سولوشن بتایا جائے کہ دونوں چیزیں بیک وقت سیٹسفائی ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں تطبیق. یہ پیورلی ایک ریلیجس ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر, کہ بظاہر اب ایک طرف یہ ٹھیک ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا، اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینے کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ تو واقعی اب یہ تو احادیث موجود ہیں، بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینے کی حفاظت ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینے میں آ جائے گا، اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں 2 مساجد میں آ جائے گا، حرم مکہ اور حرم مدینہ۔ ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا، وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو گئی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز اے سٹی تھا نا، وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے۔ مسجد نبی اتنی بڑی ہے، تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا، یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں گے، جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے حفاظت کے لیے۔ اس میں حضور نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سانپ کے عمل سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتا۔ تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکے مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ خواب تو وحی الہی ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وحی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے، اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے، اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے، اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا، وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے، مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے، اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو اس کو مسیح نہیں کہا جاتا، مسیح الدجال جعلی مسیح، اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح، اصلی مسیح۔ تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ جھوٹا مسیحا ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیحا آئے گا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ مسیحا آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیحا کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ دجال آئے گا نا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیحا، تو وہ دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ دھوکہ کھا جائیں گے، اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والا، جعلی مسیح، اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے، خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچوئل نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے، اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ وہ مسلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود، یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں، یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ، خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا، تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو، تو ایک بہت بڑا لاس تھا حضور علیہ السلام کے لیے، واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی، وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بعد میں اللہ نے معاف کر دیا، سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی۔ بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی، یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں،
تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہو، یہ ثابت نہیں ہوتا. اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے. حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا. بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبے کے باہر یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبے میں داخل ہونے کی. یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ دور کی ہے، ضرورت ہی نہیں، خواب کی چیز ہے فزیکلی. بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت طواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا. جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا. یہ دور کی تعویلات ہیں. میرے نزدیک سب سے بیسٹ تعویل، میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرائے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے، سچا مسیح اس شکل کا ہے. اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا. وہ بھی دو بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں اور یہ بھی دو بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ دو چیزیں دکھائی گئی. تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث میں تضاد ہے، تو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے. باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں، ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں. میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں. غلام احمد قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی، وقتی طور پہ، آزمائش کے طور پہ. زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں فوراً اس کو بزرگ مان لیں. اسی تو پھر بھی نہیں مننا، سانو تو فرق نہیں پہنتا. اسی تو کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتنے لکھا ہے کہ تو آنا ہے. بھائی وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا. اور وہ یوں کر بھی دے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر 2 ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا. وہ کہے گا دیکھ خدا یہ کام کر سکتا ہے نا تو میں خدا ہوں. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا، مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا، اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے. اس طریقے سے 2 ٹکڑے کرنے. وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی موت اس کو آ جائے گی. اور نبی صاحب فرمائے وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا نا. جو المستدرک علاقے میں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں، اور وہ بھی مومن بھی سید الشہداء ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن ایبریویشن کافارا، مومن پہچان لیں گے. اور جو بابوں کے ماننے والے ہیں، کسے کہانیوں کے ماننے والے ہیں، وہ تو وہ کہیں گے کافر نہیں لکھا، تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے، یہ نہیں لکھا. جس نے کہتے نا کوڑا نے دھما لی تیسرا وہ ہدایت لا رہے ہوتے ہیں نا تکے نال، یہ بھی وہی کریں گے. کاف سے کش پڑھ لیں، ہو سکتا ہے فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں، یا رونیت روحانیت کی بجائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہیں. اور مسلم ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دجال سے بڑا کوئی فتنہ. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے. اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، بہرحال پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. تو یہ آیات کوشش کریں روزانہ، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہیں. باقی یہ ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کرانا ہے جی دجال نے کدوں آنا ہے، بھائی میں تو نہیں دجال نو کٹ سکتا، جدوں آئے گا دیکھی جائے گی. تو اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرسٹ، قیامت کی نشانی ہے جی. قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے 1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت. جی قرآن میں ذکر ہے اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند. اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کے طور پہ دکھائی بات. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی. یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی. ہزاروں انبیاء کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا اور پھر اس کے بعد قیامت آنا، تو پھر تو سر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی. باقی جو آپ قیامت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں نا، کوئی الٹا کام ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت کی نشانی ہے. پھر میں کہنا یہ ساری نشانیاں پاکستان ہی پوریاں ہو رہی ہیں نا.
باہر دے ملک تے لوگ سکون تی زندگی گزار رہے ہیں. مہنگائی ہو جائے کہتے قیامت کی نشانی, بیسک نیڈز پوری نہ ہو قیامت کی نشانی, ہیومن سیکیورٹی نہ ہو کہتے قیامت کی نشانی. تو وہاں تو نشانی پھر ریورس ہو رہی ہے. دبئی میں جائیں کوئی ڈاکہ مار کے بتائے, کوئی چوری کرے, 0 پہ کرائم ریٹ لے آئے ہیں وہ تو پھر لگتا ہے قیامت سے بہت دور جا رہے ہیں. اس طرح نہیں قیامت کی نشانی ہوتی. باقی آپ نے چسکے لینے کے لیے سننا ہے تو سنتے رہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں, ان چکروں میں نہ پڑیں. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ خیر. ثم اتبع سببا, پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. وجد من دونہما قوما, تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا, جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے. یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی, وہ سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی, کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا, جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ, اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا. قالوا یا ذی القرنین, تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین. اب انہوں نے کیسے کہا, ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی. اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے, یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین, ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض, بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں. یعنی یہ 2 قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی, یاجوج اور ماجوج. ان کو انگلش میں گوگس کہا جاتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ 2 قبائل تھے, یہ 2 قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں. تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا, فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا, ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے, ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا, کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ 2 طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی. اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا. یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے. تو 2 پہاڑوں کے سلسلے تھے, سامنے آپ کو ایک دیوار بنا دیں. وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی, جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی, لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں, آپ کو رقم دیتے ہیں, آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے, ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر, وہ تو بہتر ہے. تم صرف کیا کرو, فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ, تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو, مین پاور مجھے پرووائڈ کرو, یعنی مزدور تمہارے ہوں. اجعل بینکم وبینہم ردما, میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان یاجوج اور ماجوج 2 قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید, تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا, یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ 2 پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے, تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی, ان کو گرم کرنا شروع کرو. حتی اذا جعلہ نارا, یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ, تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں. یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے, بانڈ بن جائے. لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فیلنگ, جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے, اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں. یعنی وہ 50 میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی, 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ اونچی. ظاہر لوہے کی ہے, اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا.
قال هذا رحمت من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت۔ یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف هذا من فضل رب، یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا، یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، اور اس کا ذکر بھی سورۃ الانبیاء میں موجود ہے۔ اب کراس ریفرنس کے طور پر آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95-96 نکال لیجئے۔ قرآن حکیم میں دو ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے، ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورۃ الکہف، اور دوسرا یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95, 96, 97 کے اندر۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں، ہلاک کر دیں کہ وہ واپس کبھی آ سکیں، یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بستیاں تباہ ہوگی، اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ ہاں واپس کب آئیں گے؟ قیامت والے دن، لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی، اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے۔ قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں۔ تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں، کب تک؟ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج، یہ دو قومیں، وہم من کل حدم ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے، اس وقت آ رہے ہوں گے۔ اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، میں کچھ احادیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا، اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس معاملے میں غفلت میں تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک ہم تمہیں بھی، ان لوگوں کو بھی، ان کافروں کو بھی، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حجت بازی کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعوت نہیں دی ہے۔ ہم ان کے جو یہ بت ہیں، ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں پھینکیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم ان کو ان کے آگے جھکا کرتے تھے۔ تو من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو پوچھتے تھے، حسب جہنم، وہ ایندھن بنیں گے جہنم کا، انتم لہا واردون، اور تمہیں اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ الہ ہوتے، یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے تو کبھی بھی دوزخ کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ تو یہاں پر ذکر آیا کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یأجوج اور ماجوج یہ دو قبائل آزاد کر دیے جائیں گے، اور یہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر۔ اس حوالے سے بھائیوں، آج کل کے جو جدید مفسرین ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹیلز تک جاتے ہیں، خصوصاً دور حاضر میں ایک بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں شیخ عمران حسین، اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں، انہوں نے اس کی کافی تعویلات کی ہیں۔ اس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ جی یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے، یا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں رشین قومیں ہیں۔ چائنیز جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں، چھپکلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں۔ مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے 2004 کے اندر اگست کے مہینے میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ چھپکلی، مینڈک اور اس قسم کی سانپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چکن کی اور اس طریقے سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں۔ بہرحال یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی، ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزسٹ کرتے ہوں اس وقت بھی، کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں، تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں سینکڑوں ایسے جزیرے ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی،
اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قید ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر، جو مسئلہ نمبر 82 کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے، اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کروا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، الگ سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حوالے سے، برمودا ٹرائنگل کے اوپر چھوٹا سا کلپ ہے 12 سے 13 منٹ کا، وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا، مسئلہ نمبر 82 میں سے۔ تو بہرحال وہ برمودا ٹرائنگل بھی وہاں پر بھی جو ہے وہ رسائی نہیں ہے لوگوں کی، وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بنتا ہے اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس کے اندر، تو اس کی مسٹری تو ابھی تک موجود ہے۔ جہاز جاتے ہیں، بحری جہاز جاتے ہیں، یا آپ دوست کوئی جاتی ہے، یا ہوائی جہاز جاتے ہیں، سب کے سب وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں، یا کسی بھی فارم کے اندر۔ تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوں، جس طرح کہ ابھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے، تو لوگ بیکٹیریا تک ہی پہنچے تھے نا۔ وائرس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ 40-50 سال پہلے ہوا ہے، اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرثومے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا۔ تو بہرحال اس میں احتیاط یہ ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانیں، اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے نہ۔ احتیاط اسی کے اندر ہو کہ ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، جتنی آیات اور احادیث کے اندر آیا بس اتنا ہی بیان کریں گے، اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ احادیث میں آپ کو 4 بتا دیتا ہوں، چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، 3 حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں، اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7285 اور مشکات میں 5464، کیونکہ مشکات ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، آپ کو پوری کتب ستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشکات آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی یہی میں نے نمبر بتا دیا، اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس میں 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج، اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے، یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے، اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5475۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن پیغمبر ہی ان کی چھینی نہیں ہوگی، پیغمبر تو ہوں گے، وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا، دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا، تو وحی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے، پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے، اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے، اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث
5373, مشکات میں 5400، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے، یہ مردار خور ہے، اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی، اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر، یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، اور یہ پھر معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا، اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7135 اور مسلم میں 7237، مشکات میں 5342، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے، اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملات ہو۔ تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا، اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے۔ اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3153 نمبر ہے۔ شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے، اور کیونکہ اس میں قتادہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہے ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے، تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا۔ تو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں، ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں۔ گوگ میں گوگس انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں، مختلف سکالرز کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں، بہرحال اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے۔ میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا، جو بھی لب لباب تھا وہ سارا بیان کر دیا، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے۔